کرنے والے کام کیا ہیں؟ ماضی کو بھول جائیں. جو چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں ان میں کھو جانا پاگل پن ہے. حال میں جیا کریں. ماضی کی باتیں صرف سٹریس دیتی ہیں. آج جن حالات میں ہیں، اگر اللہ نے یہ حالات آپ کے لیے اچھے کر دیے ہیں تو ان میں جئیں. نہ ماضی کی پریشانیوں میں جو گزر گیا سو بیت گیا، اس کی پریشانی میں جینا بے وقوفی ہے، اور جو آنے والا ہے اس کی فکر مندی میں جینا بھی بے وقوفی. اپنے حال میں جئیں. مستقبل میں مشغول نہ ہوں، کیونکہ مستقبل غیب ہے اور خود کو پریشان کرنا بے وقوفی ہے. تنقید سے مت گھبرائیں، اس کی بجائے ثابت قدم رہیں. جان لیں کہ جوں جوں آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا، تنقید اسی تناسب سے بڑھتی جائے گی. جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس چیز نے ختم نہیں ہونا اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اس سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور جزا کی دعا صرف اللہ سے کریں. انسان سے کبھی اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ امید ٹوٹ جائے گی. اور اگر کوئی امید رکھے گا ہی نہیں، اسی جذبے سے ساری زندگی محنت کرے گا کہ میں اس دنیا کو دے رہا ہوں، بس دینے آیا ہوں، اس سے کچھ لینا نہیں ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ پھر جو شخص امن اور سکون اور راحت کا خواہاں ہو، اسے یہ سب کچھ ذکر الہی میں ملے گا، درود و سلام میں ملے گا، نماز میں ملے گا، تہجد گزاری میں ملے گا، گری و زاری میں ملے گا، وظائف میں ملے گا، راتوں کو جاگنے میں ملے گا. یہ آپ کے غصے کی نجات کی دوا کریں گی. پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. غصے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو غصے کی کیا وجہ ہے؟ کئی بزرگان دین اور صوفیاء نے یہاں تک لکھا کہ اگر واقعہ ہو گیا کہ کسی نے پبلک میں کسی کو تھپڑ مار دیا تو ان کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ مجھ سے کوئی تو ایسا کام ہوا ہے کہ اللہ پاک نے میری یوں جگ ہسائی کروائی. وہ اپنی تاریخ میں کھو جاتے تھے کہ مجھ سے کہاں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ جس کے لیے آج میں نے یہ دن دیکھا ہے. تو غصے میں جھگڑنے کی بجائے وہ اپنی اصلاح پر توجہ دیتے تھے. اور اگر یہ خیال ہو جائے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو پھر دنیا سے غصہ کیسا؟ اور پھر کسی سے شکر گزاری کی توقع نہ رکھیں. خود کو بدترین صورتحال کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار کریں تاکہ غصے کی گنجائش نہ رہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہترین مفاد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی مومن مسلمان کا برا نہیں چاہ سکتا.